اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود السلام کا نذرانہ پیش کریں، اس کے بعد اگلی بات شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام بھائیوں کے لیے میں آج ایک نئی بات لے کر سامنے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، سب لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہم میرے ساتھ ہی میں بھی شامل ہوں، تو ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو لیکن کامیابی والے کام نہیں کرتے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن کامیاب ہونے والے کام نہیں کرتے۔ تو جب ہم کامیاب ہونے والے کام کرتے ہیں تو ہم کامیابی والے کام کون سے ہیں وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہم چیز اپنی جو بھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں وہ چیز سمجھ بھی آتی ہے، اچھی بھی لگتی ہے، اور کچھ چیزیں بری بھی لگتی ہیں۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں، جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا، یا دیکھا ہوتا ہے ان کو ہم نے سمجھا نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے۔ تو اب ایک دیہات میں رہنے والا آدمی ہے، پینڈو جسے کہتے ہیں، دیہات میں رہنے والا آدمی ہے، وہ اب شہر میں جائے، اس کو فاسٹ فوڈ یعنی کہ شاورما دے دیا جائے، پیزا دے دیا جائے، پیٹی برگر دے دیا جائے، اسے نہیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے، تو حالانکہ وہ کھا بھی نہیں پائے گا، ایسے ہی ہے۔ تو ہم دن میں 5 دفعہ نہیں 5 وقت، ایک وقت میں کئی دفعہ اذانیں سنتے ہیں، اور اذان میں لفظ آ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ صلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ وہ ہمیں مؤذن بلا رہا ہوتا ہے تو ہم نہیں جاتے۔ تو کامیابی جب وہ بلا رہا ہوتا ہے کامیابی کی طرف تو ہم نہیں جاتے ہیں۔ تو خود سوچیں، جب ہم ایک کامیابی کے لیے بندہ بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کامیابی کی طرف، اس نے اپنے بندے مقرر کر دیے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہم نہیں جاتے، تو خود سوچیں ہم کامیاب ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو اس سے ایک اور میں آپ لوگوں کو مثال دے دوں کہ اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے اس دنیا میں، اگر ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سب کو پتہ ہے جنت میں جائیں گے۔ اگر ناکام ہو گئے تو دوزخ میں جائیں گے، نار میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اس سے پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہم کسی کی شادی پہ جاتے ہیں تو ہم بن کے جاتے ہیں کہ سب لوگ مجھے دیکھیں، سب کی اٹریکشن ہماری طرف ہو، ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو ہم شادی پہ جاتے ہیں، کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں، کسی کے بیاہ پہ جاتے ہیں، منگنی پہ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، دوست بلا لیتا ہے، ہم بن کے جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی آپ کو دعوت دے رہی ہے، کامیابی آپ کو بلا رہی ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں، تو خود سوچیں ہم کامیاب ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کامیابی کی طرف چلنا چاہیے، کامیابی والے اصولوں کو اپنانا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو تصویر کی شکل میں ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو دیکھیں ذرا۔ تو آپ نے تصویری شکل میں ایک بہت ہی اہم بات نوٹ کی ہوگی، وہ کون سی؟ کہ زندگی کا جو فلسفہ ہے نا، وہ انہی 2 چیزوں پر ہے۔ کون سی؟ انہی 2 چیزوں پر ہے کہ زندگی مختصر بھی ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ زندگی کیا ہے؟ مختصر ہے، چھوٹی سی ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور صبر کا پھل بھی بالکل میٹھا ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ لوگ کو پوری کی پوری کامیابی کی داستان سمجھ آ گئی ہوگی کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ تو پوری کی پوری کامیابی کس چیز میں ہے؟ نماز میں ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے جو میرے چینل سے
میرے دوست احباب بہنیں اور مائیں سن رہی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ تمام لوگ نماز پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگیں، کیونکہ زندگی مختصر ہے اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ بات آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور زندگی کتنی ہے، مختصر ہے، بالکل تھوڑی سی ہے، کوئی پتہ نہیں ہمیں کب موت آ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور 5 پہنا نماز ادا کریں، تو ساری کی ساری کامیابی نماز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔